اس کی تو ضرورت تو پڑتی ہے. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس طرح سے ہم نے آپ کو لاسٹ بتایا تھا کہ سنت طریقہ ہم استعمال کریں گے، میں نے آپ لوگوں کو نبیذ استعمال کرنے کا طریقہ بتایا اور ساتھ میں کلونجی کا طریقہ بتایا. اب ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ان دونوں کو ساتھ بھی انٹیک کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کلونجی کے 5 سے 7 دانے اپنے منہ میں ڈالے اور اس کے بعد جو آپ نے شہد کی نبیذ بنائی تھی آپ اس کو پی لیجئے. اور پینے کا طریقہ وہی ہے کہ بالکل چھوٹے سے لے کر آپ نے اس کو تقریباً 5 منٹ میں ختم کرنا ہے. یعنی خود کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ نے اس چیز سے سمجھ لیں اسی طرح کا امپیکٹ اپنے اوپر لینا ہے. اور آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس سے مجھے آسانی عافیت عطا فرمائے. اور اول و آخر درود شریف ضرور پڑھیے گا. یاد رکھیے کہ نبیذ کا نا کورس کیا جاتا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کا کورس کیا کرتے تھے. جیسے 1.5 سے 2 مہینے ایک چیز کو ہم نے انٹیک کیا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد ہم ڈفرینٹ نبیذ استعمال کریں گے. اس کا بھی اسی طریقے سے ہم 1.5 سے 2 ہفتے کا استعمال کریں گے. جیسے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ اگر ہم لوگ کوئی بھی ایک دوائی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری باڈی اس سے یوز ٹو ہو جاتی ہے اور اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا، تو ہم کوئی دوسری چیز لیتے ہیں. اسی طرح سے آپ لوگ نبیذ کو بھی چینج کر کے استعمال کیجیے گا اور اس کا طریقہ کار آپ ضرور یہاں پر سیکھتے جائیں گے. تو آپ نے جو ہے اس کو تقریباً 2 سے 2.5 مہینے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور 1.5 مہینہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کو ٹائم مینجمنٹ کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ وقت کی کتنی بڑی اہمیت ہے. کہ کبھی بھی زندگی میں کوئی چیز بھی آپ کے پاس واپس آ سکتی ہے جو آپ سے چلی جائے. پیسہ واپس آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی دوست چلے جائے آپ اس سے دوبارہ بات چیت کر کے اس کو بلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی دنیا میں کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوں، کسی چیز میں نقصان ہو جائے، آپ اس میں محنت کر کے اس کو دوبارہ سیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وقت ایک وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے کہ زندگی کا ایک بار وقت گزر جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتا. اس لیے بہت ایکٹیو رہنا چاہیے ہمیں. ہر وقت ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ زندگی میں ہم آگے بڑھیں. اور اگر کسی بھی پلیٹ فارم پر آئے ہیں، کیونکہ جیسے آپ یہاں آئے ہیں اور ہم یہاں آپ کے ساتھ ورکنگ کر رہے ہیں، تو ہم دونوں کو اس وقت 100% ایکٹیو ہونا چاہیے کہ آپ ولنگ ہونا چاہیے سیکھنے کے لیے اور ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے آپ کو سکھانے کے لیے، ٹھیک ہے. اگر اس میں کوتاہی چاہے میں کروں آپ کریں تو بیریئرز رہتے ہیں، ٹھیک ہے. وقت وہ چیز ہے کہ جو ہم کسی بھی شخص کو دیتے ہیں تو وہ سب سے قیمتی چیز ہے، کیونکہ وقت پلٹ کر نہیں آتا. کوئی دوست بھی آپ سے بات کرتا ہو تو وہ بھی بہت زیادہ جو ہے آپ کے لیے فائدے مند ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے تو یہ بھی آپ کا جو ہے ٹائم کی بچت ہوگی. آپ فوکس کریں گے کہ کوئی بھی آپ کو صحیح مشورہ دے. ٹائم مینجمنٹ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ زندگی میں آپ نے اپنی چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا ہے کہ کون سی چیز آپ نے پہلے کرنی ہے. جیسے بہت سے آفس کے کام ہوتے ہیں، بہت سے گھر کے کام ہوتے ہیں، کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس چیز کے لیے سب سے پہلے ورکنگ کرنی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام میں اس وقت کر لوں تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ کام جیسے اب مہمان آنے والے ہیں کل، تو آپ کیا کریں گے، پہلے سے کچھ انیشیٹو لیں گے کہ کچھ گوشت دھو کر اس کو میرینیشن کر کر رکھ دیں گے، میٹھا ایک دن پہلے بنا لیں گے، ٹھیک ہے، برتن نکال کے صاف کر کے رکھ لیں گے. تو یہ آپ نے اپنے ٹائمز کو مینج کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے کون کون سا کام کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کے ڈیلی روٹین کے کام بھی چل ہی رہے ہوں گے. اسی طرح اگر آپ کے آفس کا کام ہے، آپ کو کوئی ریزلٹ جمع کرانا ہے، کوئی چیز آپ نے لانچ کرنی ہے، تو اس کی ڈیٹ جو فکس ہوگی آپ کو اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. اس سے پہلے اس کی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ تیار کریں گے اور پھر آپ آگے ورکنگ اسٹارٹ کریں گے. تو آپ نے اپنی زندگی میں یہ چیز کا تعین کرنا ہے کون سے کام پہلے کرنے، کون سے کام بعد میں کرنے، ٹھیک ہے. اس سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا کمپلیٹ ڈیلی روٹین لکھیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کون کون سے کام جو ہیں میں نے پہلے کرنے اور کون سے بعد میں کرنے ہیں. اس کے علاوہ آپ چاہیں تو مختلف اپلیکیشنز اس کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے ٹائم مینجمنٹ کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. جیسے گوگل کیلنڈر ہے،
اس میں آپ اپنی تمام چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں، میٹنگز کو لکھ سکتے ہیں، آفیشیل کام بھی کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کے کام بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کی جو ہے برتھ ڈے وغیرہ سیٹ کر کے لکھ کر سکتے ہیں، اگر کسی ایونٹ میں نہ جانا ہو تو وہ بھی آپ وہاں پر لکھ کر رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ ان چیزوں کو بہتر طور پر کر سکیں۔ تو آج ہم نے ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ہی آپ کو ایکسیسیبل اپلیکیشن میں گوگل کیلنڈر کے حوالے سے بتا دیا کہ یہاں پر آپ مختلف چیزیں اپنی سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نمازوں کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی نمازیں بھی ایکوریسی کے ساتھ ہو سکیں۔ اچھا اس میں نا سینڈ پوز ڈیئر اسٹوڈینٹس، جس طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگوں کی جو ہے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری پرسنالٹی میں بہت زیادہ جو ہے افیکٹو ہوں گی اس کو بہتر بنانے میں، اس کو انہینس کرنے میں، تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم کیسے پریزنٹیبل لوگوں کے سامنے لگیں، ہمارا ڈریس اپ کیسا ہونا چاہیے، ہمارے جو باڈی پوسچرز کیسے ہونے چاہیے، ہمارے فیشل امپریشن کیسے ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ نان وربل اور وربل کمیونیکیشن جو لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ لوگوں کو کہی تھی، تو وہ کس طرح کی ہونی چاہیے کہ لوگ ہمیں پسند کریں۔ اس کے علاوہ محفل میں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، تو ان کو فالو کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے ایک فیمیل ہو یا میل ہو بہتر ڈریس اپ ہونا چاہیے، جو کپڑے نئے نہ بھی ہوں تو بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے، داغ دھبوں سے بالکل دور ہونے چاہیے، اس کے اوپر داغ دھبے لگے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے کپڑے جو ہے بہت زیادہ سلوٹم والے ہوں گے تو یہ بھی بہت زیادہ برا لگتا ہے، تو آپ کے کپڑے بالکل استری شدہ ہونے چاہیے، بالکل سیٹ ہونے چاہیے کہ آپ اس کو پہنیں تو آپ بہت اچھے لگیں۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گرمیوں میں آپ کس طرح کے ڈریس اپ کریں گے اور سردیوں میں کس طرح کا ڈریس اپ کیا جاتا ہے، اکارڈنگ ٹو ویدر کپڑے ویئر کرا کریں، ٹھیک ہے، اور کلرز بھی ایسے چوائس کیا کریں جو کہ آپ پر سوٹ بھی کریں اور اس ویدر کنڈیشن کے اکارڈنگ ہوں۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے بیڈ ہیبٹس کو آپ نے نہیں کرنا، جیسے بہت سارے بلائنڈ آنکھوں میں انگلیاں مارتے ہیں، کبھی سر کھجا رہے ہوتے ہیں، کبھی منہ کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یہ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ منہ میں کوئی کہیں بھی آپ بیٹھے ہوں تو منہ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے کہ ہاتھوں پہ بہت زیادہ جرمز لگے ہوتے ہیں، جب آپ ادھر ادھر ٹچ کرتے ہیں تو ہر جگہ سے مختلف جرمز ہم لوگ کیچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے منہ میں کبھی اس طرح سے پبلکلی کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالنا، کبھی اس طرح سے بھی نہیں کرنا ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ جگہ جگہ ایچنگ کر رہے ہوں۔ اس طرح کے آپ کو بیڈ ہیبٹس کو چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کوئی نوالا چبائیں تو وہ بہت اونچی آواز سے نہیں چبائیں گے، بات چیت کریں گے تو اس کے بھی طور طریقے آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ کس انداز سے آپ نے کرنے ہیں۔ شوز پہنے تو شوز بھی بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے، اس کے اوپر کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے ہاتھ پیر بھی بہت زیادہ صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اگر آپ کھلے جوتے پہنے تو آپ کی ایڑیاں پھٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، اس پہ کوئی میل نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نہائیں تو اپنے پیروں کی ایڑیوں کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لیا کریں، بالکل باڈی کی جو ہے جیسے ہم دوسری چیزوں کو صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں جو ہے اپنی تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی بھی محفل میں لوگوں کے سامنے سر مت کھجائیں، بلا وجہ انگلیاں نہ چٹکائیں، پیروں کو نہ ہلائیں، پیروں کو زور زور سے نہیں رکھیں، پیروں کو کچھ لوگ گھسیٹ گھسیٹ کے چلتے ہیں، وہ گھسیٹ کر چلنا بھی بہت زیادہ برا لگتا ہے۔ اس کے لیے آپ ایسے چپل آرام دہ پہنیں کہ جس کو پہن کے آپ کمفرٹیبلی موو کر سکیں اور جو ہے آواز پیروں سے نہ نکلے۔ سینڈ سینڈ اچھا، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ ہم نے بہت زیادہ اپنی ڈریس اپ کا خیال رکھنا ہے اور اپنے
جو بھی پبلکلی ہم باہر چلتے پھرتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. اور اسپیشلی آپ گھروں میں بھی خیال رکھیں اپنا. پیرنٹس کے سامنے کیسے بیٹھنا چاہیے, پیرنٹس سے گفتگو کرتے وقت آپ کو کیسا رہنا چاہیے, استاد کا احترام کتنا زیادہ ضروری ہے. یعنی اگر آپ کو زندگی میں بہت زیادہ جو ہے ترقی حاصل کرنی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کا بے حد احترام کیجیے. جو لوگ اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں وہ زندگی میں کامیابی کی اونچائیوں تک پہنچتے ہیں. لیکن جو بھی شخص اگر اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کرتا اور اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا تو ایسا شخص جو ہے بظاہر اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے والدین سے اونچا بولے, ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے, لیکن وقت ایک ایسا آتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہمیشہ ڈاؤن فال ہونے لگتا ہے, وہ نیچے سے نیچے پستیوں میں جانے لگتا ہے. تو اسی لیے ہر فرد کو چاہیے کہ اپنے والدین کا, اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور اسپیشلی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور آپ کے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں ہے, آپ اس کو کبھی تنگ نہ کریں, پریشان نہ کریں. یہ ہم سب کو ضرور سیکھنا چاہیے, کیونکہ زندگی میں ہمیں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو ضرور مطلوب رکھنا چاہیے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے, ہمیں وہ کام کر دینے چاہیے تاکہ زندگی جو ہے وہ گلزار بن جائے. Send. Pause. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں بات کی تھی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے لیے فیس واش وغیرہ پسند کریں گے یا پرچیز کریں گے, تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ آئلی اسکن کے لیے آپ وہ پروڈکٹس یوز کریں گے جو آئل فری ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں نے پتہ کر کے لینا ہوگا کہ جو آئل فری جس کی جو ہے پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ لیں آپ, اور ایسی پروڈکٹس میں جو کہ آپ کی اسکن کو کلین اینڈ کلیئر کرے. اس میں لیمن ہو جاتا ہے اور اورنج پیل ہوتا ہے, یہ سوٹ کرتے ہیں ایسی اسکن کو جو بہت زیادہ آئل کی آبزرشن ہوتی ہے جن اسکن سے. تو ایسے لوگ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں آئل فری جو بھی پروڈکٹ ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے جو کمبینیشن اسکن ہے اور ڈرائی اسکن ہے, یہ وہ تمام پروڈکٹس دیں گے جس میں موئسچرائزر ہو, جو تھوڑے سے سلک ٹچ کے ساتھ ہوں. تو ایسی چیز جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. پلس یہ کہ ہمیشہ کوشش کیجیے گا کہ ایسی پروڈکٹس لیں جو بہت زیادہ اسکن برائٹنس کے لیے نہ ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ جو لوگ اسکن برائٹنس کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں جو ہے جیسے کہ بلیچ ہوتا ہے, یہ آپ کی اسکن کو بہت زیادہ خراب کرتا ہے, کاٹتا ہے, کیونکہ اس کا کام ہی ہے بلیچ کا اسکن کو کافی زیادہ کاٹ کے اس کا کلر فیئر کرے, اس سے اسکن کو نقصان پہنچتا ہے. تو واٹ ایور آپ کی اسکن کیسے بھی ہے, ضروری نہیں ہے بہت زیادہ وائٹ کلر کی اسکن ہو تو ہی آپ لوگ خوبصورت لگیں گے. یہ ایک رانگ کانسیپٹ ہے, کیونکہ اب تو دیکھا گیا ہے کہ بالکل بلیک پیپل جو ہوتے ہیں, بالکل بلیک, اور جیسے انڈونیشین ہو گیا, سوڈانی ہو گئے, ایسے لوگ بھی خود کو اتنا زیادہ ماڈیفائی کرتے ہیں اور پلس اپنی اسکن کے گلو کا خیال رکھتے ہیں. یعنی آپ کی اسکن کیسے بھی ہو, اسکن گلوئنگ ہونی چاہیے. اگر آپ کی اسکن گلوئنگ ہوگی تو وہ بہت زیادہ ایک اچھا جیسچر ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کے سامنے, کہ آپ کی اسکن خوبصورت ہونی چاہیے, سلک اینڈ شائن ہونی چاہیے, بے داغ ہونی چاہیے, داغ دھبے نہیں ہونے چاہیے, دانے نکلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. تو اس طرح کی اسکن جو ہے کافی زیادہ آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے. ہاں, تو ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی اسکن کو وائٹ کر لے, وائٹ سے وائٹ کر لے, تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہتر ہیں. جبکہ وہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی سوڈانی اور ایسے بلیک پیپل بھی اب مس ورلڈ جو ہے بن چکے ہیں.
اور ایسے لوگوں کی اسکن میں گلو بہت زبردست ہوتا ہے. تو یہ چیز خوبصورتی کی علامت یہی ہے کہ آپ کی اسکن شائنی اور ایک سلک ٹچ آتا ہو اور ساتھ میں اس میں گلو ہو. تو جتنی اسکن گلوئنگ ہوگی اتنا زیادہ آپ جو ہے اچھے سے اچھے نظر آئیں گے. تو کوشش یہی کیجیے گا کہ خود کو ہمیشہ اچھا رکھیں لوگوں کے سامنے. Send. اچھا جس طرح سے ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگ کچن میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس سافٹ اچھی قسم کی چپل ہونی چاہیے جو آپ پہنیں. ٹھیک ہے. اور کپڑے سوتی ہونے چاہیے, بہت زیادہ پتلے نہیں ہونے چاہیے, کاٹن کے ہونے چاہیے. اسکارف ویئر کیجیے گا. ٹھیک ہے. جو جویلری وغیرہ جو پہنی ہو اسے اتار دیں. نیل صاف ہونے چاہیے. آستینوں کو یا آپ موڑ لیں یا ربر بینڈ سے اس کو سیٹ کر لیں. بال اچھی طرح سے بندھے ہوئے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام احتیاط آپ کریں گے اپنی طرف سے. شفون کے جارجٹ کی قمیضیں وغیرہ نہ پہنیے. کوئی دعوت وغیرہ ہو تو لازمی آپ نے اپرن ویئر کر لینا ہے. اور یوزلی کام کر رہے ہوں تو اس وقت پتلے والے جو اپرن ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کیجیے گا. جب ہم برتن دھوتے ہیں تو برتن دھونے کے لیے ایک بہت اسپیشل جو ہے ایک پلاسٹک کا اپرن ملتا ہے, تو اس کو آپ ویئر کر سکتے ہیں برتن دھوتے وقت. اور پھر اتار کے اس کو ہینگ کر دیجیے گا تاکہ اس پہ جو پانی وغیرہ اڑتا ہے وہ ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, تو جب آپ خود کا اس طرح سے احتیاط کرتے ہیں تو پھر کچن کے احتیاط آپ نے یہ کرنے ہیں کہ جب بھی آپ کچن میں جائیں گے, ٹھیک ہے, اس کے پورے کیبنٹس بند ہونے چاہیے جو اوپر اور نیچے والے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی کھلا ہوا ہو تو آپ کی فیس پہ اور آپ کے جو ہیں کہیں بھی ٹانگوں پہ, لیگس پہ اس کے کھلے ہوئے کیبنٹس نقصان پہنچاتے ہیں. تو آپ نے کچن میں داخل ہوتے ہی پہلے اپر باڈی پروٹیکشن کرتے ہوئے تمام کیبنٹس کو بند کر دینا ہے. اور پھر نیچے والے کیبنٹس بند کر کے اس کے بعد پھر آپ کام اسٹارٹ کریں گے تاکہ آپ کا کام بہتر طور پہ ہو. صبح سویرے جب آپ اٹھیں تو اٹھنے کے بعد اس کا مین کنیکشن آن کریں. اوور نائٹ اس کو آف کر کے سویا کریں کسی قسم کا, تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو. کچن میں چولہے کے قریب جانے سے پہلے اپنے پوری جگہ کا, ورک ٹاپ کا اچھی طرح سے جائزہ لینا ہے. کہیں کوئی چیز باہر نہ رکھی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا کہ آپ نے چیک کر لینا ہے. اس سے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا. ٹھنڈے چولہے پہ آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی نہیں ہے, جیسے لکڑی کی ہو, پلاسٹک کی ہو. آس پاس بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہیٹ سے پھر آگ پکڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جتنی بھی چیزیں استعمال کریں احتیاط سے اٹھائیں اور استعمال کے بعد اس کو احتیاط سے رکھ دیجیے. Send. Pause. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے علاوہ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کچن میں آپ جب بھی کام کریں گے تو کوئی بھی چیز آپ اٹھائیں تو اس کو دوبارہ اسی جگہ پر رکھنے کی کوشش کریں اور ایک مخصوص جگہ بنا دیں. اگر آپ لوگ سب کسی بھی سائٹڈ کے ساتھ رہتے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کنڈیشن تو نہیں ہو سکتی کیونکہ سائٹڈ اپنی مرضی سے چیزیں اٹھاتے ہیں, رکھتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ وہ لوگ جس طرح سے کچن کو ارینج کر کے رکھے ہیں تو اس کے اکارڈنگ آپ لوگ بھی کام کریں تاکہ کام کرتے وقت کسی کے ایک دوسرے کے ساتھ حالات خراب نہ ہوں. تو اس انداز سے آپ لوگ کام کریں گے تو کام بہت آسانی سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا چھریاں جب بھی واش کریں اور چھریاں ارینج کریں تو چھریاں بالکل الگ جگہ پر رکھیں ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی تمام کٹلری الگ, صرف چھریوں کو آپ نے علیحدہ رکھنا ہے کیونکہ دوسروں برتنوں کے ساتھ اگر آپ اس کو دھوئیں گے تو اس کی دھارا خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو واش بھی علیحدہ سے کریں اور اس کو جو ہے دھو کے پانی سے کسی الگ جگہ پر رکھی ہے جہاں پہ ساری چھریاں ایک ساتھ ہوں گی.
اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ اپنی کلاس میں جب بھی لائیو کلاس میں آئیں تو کوشش کیجیے گا کہ جلد از جلد آئیں اور میسیجز بھی بیٹا ٹائملی کیجیے گا، کیونکہ انتظامیہ یہ نہ کہے کہ آپ لوگ جو ہے نہیں آ رہے ہوتے. یہاں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، میں انشاءاللہ ان کے نام لکھ کے ہائی لائٹ کروں گی کہ وہ اب پراپر وے میں آ جائیں. جنہوں نے اجازت بھی لی ہوئی تھی تب بھی کلاسز کو لینا تو بہت ضروری ہے. ایک دو بچے ہیں جنہوں نے مکمل طور پر کلاسز نہیں لی ہے، تو پھر ہم ان سے سوال کریں گے کہ آخر میں پھر ایسا ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں سکھایا اور بہت ضائع کیے، یہ سامنے چیز آ جائے گی. تو کوشش کیجیے کہ سب کے سب محنت کریں تاکہ کامیابی سے ہم کنار ہوں. Send. Post. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے جو ایکسیسیبل اپلیکیشن میں آپ لوگوں کو میں یہ بتاتی چلوں کہ آپ لوگ جو ہیں، سب سے پہلے تو میں نے اوپر آپ لوگوں کو جو میسج کیا ہے کہ گوگل کیلنڈر میں اپنی تمام چیزیں وغیرہ جو ہے اس کو لکھ سکتے ہیں. اپنی کوئی میٹنگز ہوں یا پھر آپ کی کسی کی برتھ ڈے وغیرہ ہو، کوئی چیز بھی، کوئی ایونٹ بھی آپ وہاں لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جس طرح سے آج واٹس ایپ کا یہ لاسٹ جو ہے فیچر ہے جس کو ہم بتا دیں، جیسے کبھی بھی آپ واٹس ایپ میں مور آپشنس میں جاتے ہیں، مور آپشنس میں جانے کے بعد میڈیا لنکس اینڈ ڈاکس کا ایک آپشن آتا ہے. اس پہ آپ ڈبل ٹیپ کریں، آپ کے پاس کسی بھی گروپ میں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں، یعنی بہت سارے لنکس ہو گیا، پکچرز ہو گئیں اور بہت سی آڈیوز. تو آپ کو اس کو ڈھونڈنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس آپشن میں جائیں گے، اس آپشن میں جانے کے بعد اگر آپ کو لنکس چاہیے تو آپ لنک کے اوپر ڈبل ٹیپ کریں گے تو لنک سامنے آ جائیں گے. اگر آپ کے لیے پکچرز چاہیے تو آپ کو یعنی کسی بھی آپشن کو ڈبل ٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لنکس پکچر سامنے آ جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں یہاں سے کوئی بھی ڈاکومنٹ فارم میں کوئی چیز ہے تو آپ ڈاکومنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو جو چیز بھی ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ ہوگی وہ بالکل سامنے آ جائے گی. آپ لوگ بالکل وہیں سے اس کو جو ہے پک کر کے آگے شیئر کر سکتے ہو، کسی دوسرے کو دے سکتے ہو. تو یہ فیچر